بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سن 971 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 63 سال کی عمر میں 28 صفر سن 1034 ہجری میں یعنی 10 دسمبر 1624 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ بر صغیر کی تاریخ میں سیاسی اعتبار سے یہ 60-70 سال یعنی 16ویں صدی کا ثلث آخر اور 17ویں صدی کا ربع اول خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس دور کی نمایاں خصوصیات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے ایک دلچسپ تصویر آتی ہے۔ مسلمانوں کو یہاں آئے ہوئے کم و بیش 700 سال سے زیادہ گزر چکے تھے۔ یہاں مسلمانوں نے ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی جو 14ویں صدی عیسوی کے شروع میں اپنے انتہائی کمال کو پہنچ چکی تھی، اور اس کا اقتدار سارے بر صغیر کو محیط تھا۔ اس سلطنت کا صدر مقام دہلی تھا، جو اپنی وسعت، شان و شوکت اور دل ربائی میں سمرقند و بخارا کا ہمسر تھا، اور اسلامی تہذیب کے اعلیٰ مراکز میں شمار کیا جاتا تھا۔ سلطنت دہلی کا عروج کم و بیش 200 سال رہا اور پھر انحطاط شروع ہوا۔ اس نے بھی کافی وقت لیا اور بر صغیر کے مختلف حصوں میں علاقائی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی اقتدار و مرکزیت دور انحطاط سے خاصی متاثر ہوئی، لیکن مسلمانوں کی معاشرتی و ثقافتی زندگی کا شیرازہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اور اخوت و مساوات کے اصولوں کی بدولت قائم رہا۔ اس شیرازہ بندی کے قیام و استحکام میں ہمارے دینی رہنماؤں خصوصاً مشائخ و صوفیاء نے نمایاں کردار ادا کیا۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 16ویں صدی کے شروع میں بر صغیر کے سیاسی نقشے میں مختلف ہلکے اور گہرے رنگ تھے۔ اس پر ایک سرسری نظر ڈالیے۔ سلطنت دہلی اس وقت بھی سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ دہلی کے شمال و مغرب میں سندھ کو چھوڑ کر وہ سارا علاقہ جو آج پاکستان میں شامل ہے، نیز بھارت کا صوبہ مشرقی پنجاب اسی سلطنت میں نظر آتا ہے۔ مشرق میں روہیل کھنڈ اور اودھ کے علاقے تھے، گویا کہ موجودہ صوبہ اتر پردیش بھی سلطنت دہلی ہی کے زیر نگیں تھا۔ اس سلطنت کے علاوہ جن دوسری حکومتوں پر ہماری نظر پڑتی ہے ان میں قابل ذکر یہ ہیں۔ شمال میں کشمیر کی پہاڑی ریاست نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے۔ بر صغیر کے مشرقی علاقے میں بنگال و بہار کی علیحدہ ریاستیں موجود ہیں۔ مغرب کی طرف دیکھو تو سندھ، گجرات اور مالوا کی حکومتیں نظر آئیں گی۔ جنوب میں ایک وسیع اور شاندار سلطنت قائم تھی جو اپنے بانی کے نام پر بہمنی سلطنت کہلاتی تھی۔ اس وقت ہم کو اس کی تاریخ اور تمدنی حالت کی طرف توجہ کرنی مقصود نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سلطنت دہلی پر لودھی پٹھانوں کا ایک خاندان حکمرانی کر رہا ہے۔ اس خاندان کا آخری سلطان ابراہیم لودھی اپنی تہی مغزی، خود رائی اور غرور و پندار کی وجہ سے خود اپنے اراکین سلطنت میں نامقبول تھا، چنانچہ خود اس کے سربر آوردہ امیر نے قاصد بھیج کر کابل سے بابر بادشاہ کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ بابر چغتائی ترکوں کے مشہور فاتح
امیر تیمور گورگانی کی اولاد میں چھٹی پشت میں تھا۔ وہ اپنے باپ عمر شیخ مرزا کے مرنے کے بعد 10-12 سال تک غیر معمولی مصائب کا مقابلہ کرتا رہا اور آخر کار کابل کا حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ ہندی امراء کی دعوت ملنے پر اس کے شوق فتوحات میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ سن 1526 عیسوی میں بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کے میدان میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں بابر فتح یاب ہوا اور مغلیہ سلطنت کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد بابر صرف 4 سال زندہ رہا، لیکن اس عرصے میں اس کو 2 لڑائیاں اور لڑنی پڑیں۔ اس کے بیٹے اور جانشین ہمایوں کو 10 سال تک مغلیہ سلطنت کے مخالفین سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ سن 1540 عیسوی میں اس نے شیر شاہ سے شکست کھائی اور وہ جان بچا کر ایران چلا گیا۔ اگرچہ شاہ ایران کی مدد سے اس کو اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی، مگر ایرانیوں کے عمل دخل اور افکار و خیالات سے نئے شگوفے پھوٹے، جن کا ذکر ہم آئندہ کریں گے۔ ہمایوں سن 1555 عیسوی میں شمال مغربی علاقوں کو فتح کر کے دہلی آ گیا، لیکن اس کو آئے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ وہ زینے سے گر کر فوت ہو گیا۔ ہمایوں کا جانشین جلال الدین محمد اکبر اس وقت 13 سال کا لڑکا تھا۔ اس کے اتالیق بیرم خان نے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے اس کی تخت نشینی کی رسم ادا کی۔ اکبر نے 50 سال یعنی سن 1556 عیسوی سے لے کر سن 1605 عیسوی تک حکومت کی۔ جنگی فتوحات، توسیع سلطنت اور نظم حکومت کی اصلاح کے سلسلے میں اس کے کارنامے نمایاں ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو اکبر اعظم کہا گیا ہے۔ اس کی فتوحات اور انتظامی اصلاحات کا یہاں ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ تخت نشینی کے چند ماہ بعد ہی اکبر کو اپنی ابتدائی دور کی سب سے اہم جنگ لڑنی پڑی۔ عادل شاہ سوری چنار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہندو سردار میمو بقال ایک بڑی فوج لے کر آیا۔ دہلی کو فتح کر کے وہ آگے بڑھا اور پانی پت کے میدان میں مغلوں اور پٹھانوں کی دوسری فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں ہیمو کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو کر قتل ہوا۔ 4 سال بعد مالوہ فتح ہوا اور شامل سلطنت ہو گیا۔ یہاں چھوٹی چھوٹی فتوحات کا ذکر ممکن نہیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ اب اکبر نے توسیع سلطنت کا تہیہ کر لیا تھا۔ چنانچہ راجپوتانہ کی کئی ریاستوں نے مغلوں کا اقتدار تسلیم کر لیا، لیکن چتوڑ کے خلاف اکبر کو باقاعدہ جنگ کرنی پڑی۔ چتوڑ فتح ہوا، ہزارہ راجپوت تہے تیغ ہوئے اور کثیر التعداد نے آگ میں جل کر جوہر کی رسم ادا کی۔ چتوڑ فتح ہونے کے بعد 5 سال بعد اکبر نے گجرات پر حملہ کیا اور سن 1573 عیسوی میں اس کو بھی سلطنت مغلیہ میں شامل کر لیا گیا۔ 2 سال بعد بنگال فتح ہوا۔ آئندہ 10 سال میں اکبر نے بعض ایسے اقدامات کیے جن کے اہم نتائج برآمد ہوئے۔ فتوحات کے سلسلے میں کشمیر کا ذکر ضروری ہے، جو سن 1586 عیسوی میں فتح ہوا۔ اب شمالی ہندوستان مکمل طور پر فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اکبر نے دکن کی طرف توجہ کی۔ 8-10 سال کی کوششوں کے نتیجے میں برار، خاندیش اور احمد نگر کے علاقے فتح ہو کر مغلیہ سلطنت کے صوبے بن گئے۔
قندھار کے ایرانی گورنر نے سن 1595 میں اپنا علاقہ خود ہی مغلوں کو دے دیا۔ فتوحات کا یہ ایسا ریکارڈ ہے کہ اس پر ہر حکمراں فخر کر سکتا ہے۔ اکبر نے انتظام حکومت کے سلسلے میں بھی بہت سی اصلاحات نافذ کیں۔ سلطنت کو 15 صوبوں میں تقسیم کر کے گورنر یا صوبے دار مقرر کیے۔ شیر شاہ کا قائم کیا ہوا سرکاروں یا ضلعوں کا طریقہ باقی رکھا۔ فوج میں منصب داری کا ضابطہ جاری کیا۔ زمین کی پیمائش کرائی اور باقاعدہ لگان مقرر کیا۔ ان اصلاحات کا یہ نتیجہ ہوا کہ مغلیہ سلطنت نہایت مستحکم اور پائیدار بنیادوں پر قائم ہو گئی۔ ان قابل تعریف کارناموں کے ساتھ ساتھ اکبر کی مذہبی پالیسی اور بے راہ روی نے ملت اسلامیہ کو سخت نقصان پہنچایا۔ دور اکبری سے پہلے اگر ہم ہندوستان کی مذہبی حالت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمان حکمرانوں، امراء، علماء، خصوصاً مشائخ و صوفیاء نے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اصلاح و تبلیغ کے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ اس وقت بر صغیر میں مذہب اہل سنت کا عمل دخل اور حنفی فقہ کا رواج تھا۔ کہیں کہیں باطنیوں اور کرامتہ کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی حتی الوسع بے خونی کی گئی، چونکہ ان کا نظام خفیہ بنیادوں پر تھا، لہذا کہیں کہیں ڈھکے چھپے باقی رہ گئے۔ اثنا عشری تقیہ کی ردا میں پوشیدہ رہے، البتہ بہمنی دور میں وہ ابھرے۔ ہندو معاشرے پر مسلمانوں اور اسلام کا اثر خاصا پڑنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ ہندو معاشرہ ذات پات کی پابندیوں، برہمنوں کے استبداد اور ظاہری رسم و رواج کے جوئے تلے کرا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا میلان اسلام کی طرف ہوا۔ یہ بات دیکھ کر ہندوؤں کے بعض ذہین اور ہوشیار مذہبی رہنماؤں نے ذات پات کے بندھن کو ڈھیلا کر دیا، ظاہری رسم و رواج کو نظر انداز کرنے کا ڈول ڈالا، خدا کی وحدانیت کا ذکر کیا، رام اور رحیم کے نعرے لگانے لگے اور بھگتی تحریک کا آغاز کر دیا، جو ایک متحدہ مذہب یا معاشرے کا نعرہ تھا۔ رامانند، رامائن وغیرہ اس کے پرچارک تھے۔ بھگتی تحریک ہی سے کرشن بھگتی اور رام بھگتی کے سوتے پھوٹے کبیر پنتھی، دودا پنتھی اور گرو نانک جیسے صلح کل اور ان کے مذہبی فرقے وجود میں آئے۔ ان فرقوں میں وحدت الوجود کے نظریات کی چھاپ نظر آتی تھی۔ سن 907 ہجری میں سنبھل میں سکندر لودھی بادشاہ کی موجودگی میں بھگتی تحریک کے ایک برہمن بودھن نامی سے علماء اسلام کا ایک مناظرہ ہوا۔ تاریخ فرشتہ میں ہے، علماء نامی از اطراف تلبیدہ مجلس بحث ترتیب داد۔ اسی زمانے میں سید محمد جون پوری نے انا المہدی کا نعرہ بلند کیا اور مہدویت کا علم لہرایا۔ اس میں بھی مسلم معاشرے میں دراڑیں پڑی۔ اس کا اثر گجرات و دکن تک پہنچا۔ بعض حکمران اور امراء بھی اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ آخر میں سن 911 میں افغانستان میں جا کر سید محمد جون پوری کا انتقال ہوا۔ اکبری عہد میں پیر روشنائی کا ہنگامہ برپا ہوا۔ ایک شخص بایزید انصاری جو جالندھر میں پیدا ہوا تھا، افغانوں کا مقتدی بن بیٹھا۔ اس نے بہت سے پٹھان مرید کر لیے، اپنی بے دینی اور بد مذہبی کو رونق دی۔ ایک کتاب خیر البیان لکھی جس میں اپنے عقائد فاسدہ کو ترتیب دیا۔ اس مذہبی تحریک نے آخر میں سیاسی صورت اختیار کر لی اور مغل حکومت سے ٹکر کر لی۔ روشنیہ تحریک پر بھی وحدت الوجود کے اثرات نمایاں تھے۔
اکبر کے ذکر سے پہلے ہم دور ہمایوں کے سلسلے میں دو ایک باتیں عرض کرنی ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمایوں جب ایران پہنچا تو شاہ ایران طہماسپ اس شرط پر مدد دینے کے لیے تیار ہوا کہ وہ شیعہ مذہب اختیار کر لے۔ چنانچہ ہمایوں نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا۔ ہمایوں بادشاہ کے ملازم خاص جوہر آفتابچی نے یہ واقعہ خاصی تفصیل سے لکھا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے، ہمایوں بادشاہ نے فرمایا کہ ہم دل و جان سے ائمہ معصومین علیہم السلام کے تابع و پیرو ہیں۔ اس پر قاضی جہاں نے شاہ عالم پناہ شاہ طہماسپ کے لکھے ہوئے 3 خط نکالے اور 2 خط بادشاہ ہمایوں کے پاس چھوڑ دیے۔ بادشاہ ان کو پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور خیموں کے باہر دروازے پر آ کر بلند آواز سے دشمنان رسالت و ولایت و امامت پر لعنت کرنے لگے۔ اس وقت تیسرے کاغذ کو شاہ عالم پناہ نے خود لے کر حضرت ہمایوں کو دیا۔ انہوں نے شاہ عالم پناہ کی موجودگی میں اس کو پڑھا اور مذہب برحق امام اثنا عشریہ اختیار کیا۔ اسی زمانے میں ہمایوں نے مندرجہ ذیل رباعی کہی، ماں ایم زجاں بندائے اولاد علی ہستیم ہمیشہ شاد بایاد علی، چوں سر ولایت از علی ظاہر شد، کر دیم ہمیشہ ورد خود ناد علی۔ بیرم خانے خانہ ہمایوں بادشاہ کا معتمد علیہ وزیر اور کارگزار تھا، وہ بھی انہی افکار کا حامل تھا۔ اس کے 2 شعر یہ ہیں، شہے کے بگزرد زی سپہر افراد، گر غلام علی نیست خاک بر سر او، محبت شہ مرداں مجوز پہ پدرے کے دستے غیر گرفتست پائے ماں در او۔ یہاں شاید ایک واقعہ نقل کرنا خالی از دلچسپی نہ ہو۔ شیخ حمید سنبھلی اس دور کے ایک ممتاز عالم اور مفسر قرآن تھے۔ ہمایوں ان کا بہت معتقد تھا۔ انہوں نے ایک دن نہایت صفائی سے بادشاہ سے کہا، شیخ حمید بادشاہم تمام لشکر شمارہ رافضی دیدم۔ ہمایوں، شیخ چرا ہم چنی می گوید وچے قصہ است۔ ہمایوں یہ سن کر ناراض ہو گیا اور محل میں چلا گیا، مگر پھر آ کر ملائمت سے شیخ کو سمجھا دیا۔ شمس العلماء محمد حسین آزاد لکھتے ہیں، شیخ موصوف نے بھی سچ کہا تھا۔ ہمایوں کے اکثر ہمراہیوں کے نام ایسے ہی تھے، بلکہ گدا علی، مسکین علی، زلف علی، پنچائے علی، درویش علی، محب علی وغیرہ نام جو جا بجا تاریخوں میں آتے ہیں وہ انہوں نے نہیں لیے۔ یہ لوگ بابر کے ساتھ ایران سے آئے ہوں گے یا ہمایوں کے ہمراہ ہوں گے۔ ہزارہ جات کابل کے لوگ بھی تمام شیعہ ہیں۔ اب ہم اکبر بادشاہ کی بے راہ روی اور الحاد کا ذکر کرتے ہیں۔ شروع میں اکبر ایک خوش عقیدہ اور باعمل مسلمان تھا۔ وہ اگرچہ پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن اس کو علمی و ادبی معاملات سے گہری دلچسپی تھی۔ اس کی خوش عقیدگی کے سلسلے میں ایک واقعے کا ذکر کرنا نامناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ وہ ایسے کپڑے پہن کر مجلس میں آیا جو شرعی نقطۂ نظر سے اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے۔ عبد النبی صدر الصدور نے اس کے دامن کی کو چھڑی سے جھٹک کر اعتراض کیا۔ ظاہر ہے ایک حکمران کی حیثیت سے یہ بات توہین آمیز تھی، لیکن اکبر نے وہاں کچھ نہ کہا، مگر اس کو احساس ہوا اور اس نے اپنی ماں سے شکایت کی۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر اب 15-20 برس بعد حالات پر غور کیجیے۔ شاہی دربار میں شیخ مبارک اور اس کے نہایت قابل بیٹوں شیخ فیضی اور شیخ ابو الفضل کا دورہ ہے۔ بادشاہ کے حضور میں مخصوص مجلسیں منعقد ہوتی ہیں
رفتہ رفتہ ان مجالس میں غیر مسلم مذہبی رہنما بھی شرکت کرتے ہیں۔ کھلے عام اظہار خیال ہوتا ہے، اسلام کے استہزاء اور تخفیف تک نوبت پہنچتی ہے، شعائر اسلامی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ شیخ مبارک اور شیخ ابو الفضل ایک سازش کی بنیادیں رکھتے ہیں اور اس کو رو بعمل لانے کے لیے بادشاہوں کو جال میں پھانسا جاتا ہے۔ خوشامد اور تعلق کا کامیاب نسخہ استعمال کیا جاتا ہے اور ایک مطلق العنان حکمراں کے لیے یہ نسخہ نہایت کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ اکبر کو بات ذہن نشین کرا دی گئی کہ وہ صرف شہنشاہ ہی نہیں بلکہ ہادی دین اور امام عادل بھی ہے۔ اس منصوبے پر نہایت ہوشیاری سے عمل کیا گیا۔ اسلام کی مخالفت کی گئی، لیکن اس طور پر کہ راز جلد افشا نہ ہو اور عوام الناس آسانی سے شکار ہو جائیں۔ اسلام مجازی کی ایک نئی اصطلاح تراشی گئی۔ رسالت کو نظر انداز کر کے توحید پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ ہر مذہب میں کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، ان سب کو جمع کر کے ایک نیا دین قائم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا قدم یہ تھا کہ شرعی فیصلوں کے معاملے میں بادشاہ اکبر کی حیثیت کو مجتہد سے بھی بڑھا دیا گیا۔ رفتہ رفتہ شعائر اسلام پر حملے ہونے لگے۔ بادشاہ کی ہمت خود کو پیغمبر کہنے کی تو نہ ہوئی اور شاید اس اصطلاح سے اس لیے گریز کیا کہ ہندو اس سے بھڑکیں گے، لیکن اکبر بادشاہ کے حاشیہ برداروں نے اس کو پیغمبر سے کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا۔ مثلا اس کے ناموں کو تقدس کا رنگ دینے کے لیے السلام علیکم کی بجائے اللہ اکبر کہا جانے لگا اور جواب میں جل جلالہ کہا جاتا تھا۔ داڑھیاں منڈوانے کی ہمت افزائی کی گئی۔ محل کے احاطے میں اذان ممنوع قرار دے دی گئی۔ شراب خوری کو مستحسن اور گوشت خوری کو مذموم سمجھا جانے لگا۔ سورج کی پرستش اعلانیہ کی جاتی تھی۔ اکبر خود بھی اس میں دلچسپی لیتا تھا۔ آتش پرستی کے احترام میں یہ حکم دے دیا تھا کہ محل میں ہر وقت آگ جلتی رہے۔ اس کا اثر بادشاہ پر کس حد تک تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ دن کے وقت وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں ایک شخص کو متعین کیا گیا تھا کہ ہر وقت شمع روشن رکھے۔ اتفاق سے وہ سو رہا تھا اور شمع گل تھی۔ اکبر نے اس قصور پر اس کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ اسلامی تعلیمات کے وقار پر سب سے قاری ضرب یہ لگائی گئی کہ بادشاہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس نئے دین میں سورج، چاند، ستاروں اور آگ تک کا احترام تھا، مگر رسالت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ ابو الفضل کی یہ ہمت تو نہ ہوئی کہ اکبر کو نبوت پر فائز کر دیتا، لیکن اس کے روحانی کمالات اور ما فوق الفطرت خوارق و کمالات کے ذکر سے اکبر نامہ اور آئین اکبری کے متعدد صفحات رنگ دیے ہیں۔ مسلمان اپنے ایمان کا کمال یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں۔ ابو الفضل کا جوابی فارمولہ سنیے کہ دین الہی میں داخل ہونے کے 4 درجے مقرر کیے گئے۔ نمبر 1، وہ جو بادشاہ پر مال قربان کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جو جان قربان کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، وہ جو عزت قربان کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ یہ تھا کہ اپنا دین قربان کر دے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے جن کا ذکر یہاں ممکن نہیں۔ ان کے علاوہ ایسے طریقے بھی استعمال کیے گئے تھے جن سے مسلمانوں کے جذبات کو صدمہ پہنچے۔ مثلا بادشاہ کا ماتھے پر تلک لگانا، بسنت منانا اور اس موقع پر رنگے ہوئے کپڑے پہن کر دربار میں آنا، ہندو تیوہاروں کو دھوم دھام سے منانا وغیرہ۔
کہا جاتا ہے کہ یہ سارے اقدامات سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیے گئے تھے اور ہندوؤں کو سلطنت سے قریب لانے کی یہ تدابیر تھی۔ اس نظریے پر مورخین میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے کہ دین الہی کا مقصد کس حد تک سیاسی تھا، لیکن اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں کہ اکبر کی اس پالیسی اور ابو الفضل کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ شریعت کے اقتدار کو سخت صدمہ پہنچا، لوگ شرعی قوانین کی طرف سے غافل ہو گئے اور اس دور میں اسلام کی خوب مضحکہ خیزی ہوئی۔ اکبر کا جب آخری وقت آیا تو بعض درد مند امراء و زعماء کو تشویش ہوئی، کیونکہ اکبر اپنے بڑے بیٹے جہانگیر سے ناراض تھا اور اس کا رجحان اپنے پوتے خسرو کی طرف تھا جو راجہ مان سنگھ کا بھانجا اور آصف خان کا داماد تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کو فکر ہوئی کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، مگر امراء کی کوششیں بار آور ہوئی اور جہانگیر تخت نشین ہو گیا۔ جہانگیر کا بھی اپنا انداز تھا، اکبری الحاد کو تو قدغن لگ گئی، مگر اب ایک نئے فتنے نے سر اٹھایا اور وہ ایرانی اثر و رسوخ کا فتنہ تھا۔ نور جہاں ملکہ جہانگیر بنی اور اس خاتون نے دیکھتے ہی دیکھتے فرما روائی اور فرمان دہی کے اختیارات سنبھال لیے۔ مرآت العالم کا بیان ہے کہ من سلطنت را بنور جہاں دادیم، بجزیے کے سیر شراب دنیم، سیر گوشت مراہیچ نمی باید۔ نور جہاں کا باپ غیاث الدین تہرانی وکیل السلطنت بنا اور اس کا بھائی آصف خان وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوا۔ نور جہاں شاہی محلات کے اندر بڑے اختیارات کی مالک ٹھہری۔ اسی طرح نور جہاں کے اکثر رشتہ دار بڑے بڑے مناصب پر فائز تھے۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ نور جہاں کے افکار و نظریات کی خوب ترویج و اشاعت ہونے لگی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ شہر سامانہ میں عید قرباں کی نماز کے موقع پر خطبے میں خلفائے راشدین کے نام نہیں پڑھے گئے۔ حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں، شنیدہ شد کہ خطیب مقام در خطبہ عید قرباں ذکر خلفائے راشدین را ترک کردہ و اسامی متبرکہ اشارہ نخواندہ، و نیز شنیدہ شد کہ چون طعنے بعد معترض نمودند بسہو و نسیاں خود اعتذار ناکردہ مستمرد شد۔ اس خط میں مجدد صاحب نے کچھ ایسا اشارہ کیا ہے کہ یہ بدعت کشمیر میں بھی تھی۔ لکھتے ہیں، خطیب بے حقیقت کہ بکشمیریت منصوب است این خبث را از مبتدعان کشمیر اخذ کردہ باشد۔ ان حالات میں حضرت مجدد الفسانی نے اصلاح و تبلیغ کے کارنامے انجام دیے اور ایک تحریک برپا کر دی۔